السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جو گزشتہ 14 سال سے اینٹی حجاب موومنٹ چل رہی ہے ایران کے بعد، جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں، جو بریکنگ نیوز ہے، وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا اور اس کا تجزیہ کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میں اکثر پہلی ویڈیوز میں یہ مطالبہ نہیں کیا کرتا تھا، آپ سے اپیل نہیں کیا کرتا تھا اپنے ناظرین سے کہ وہ میری ویڈیو جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد اگر ان کو لگے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ سنجیدہ لوگوں کے لیے ہے، اس میں سنسنی نہیں ہے، یہ اگر آپ کو اپنے مزاج اور خیال کے مطابق لگے تو میں اس بات کا حقدار ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو امید ہے کہ وہ سنجیدہ دوست جو سنسنی کی بجائے، تھرلنگ کی بجائے اور فیک نیوز کی بجائے حقائق پر مبنی ریسرچ کے حوالے سے تجزیے ویوز سننا چاہتے ہیں، تو وہ میرے چینل زوار کامریڈ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تو دوستو، اب ہم آتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران میں بیسیکلی ہم جاتے ہیں 1979 میں، 1979 میں، جب ایران میں ایک مذہبی انقلاب آیا تھا۔ اس انقلاب کے قیام میں، اس انقلاب کے جو معمار تھے وہ تودا پارٹی تھی، اور وہاں کے جو کمیونسٹ تھے ان کی بہت سٹرگل تھی جو انہوں نے شاہ ایران کے دور میں کی تھی۔ لیکن ملا کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد، مذہبی پارٹیوں سے الائنس کرنے کے بعد وہاں پہ جو حکومت بنی وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بن گئی۔ تو ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی آیت اللہ خمینی، روح اللہ جو ان کا نام تھا، تو وہ اقتدار میں آئے، تو 1979 7 مارچ کو، فروری میں وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور انہوں نے 7 مارچ 1979 کو ایک حکم جاری کیا کہ یہاں پہ جو بھی خاتون حجاب کے بغیر سڑکوں پہ آئے گی اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو دوستو، پھر یہ ہوا کہ وہ قانون پاس نہیں ابھی ہوا تھا، وہ 1981 میں ہوا، کہ یہ اگلے ہی دن 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن تھا، اور یہ جو تودا پارٹی تھی، کمیونسٹ تھے، ان سب نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ جو ملا ہے، جو مذہبی پارٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ کر گئی ہے۔ ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں انتہا پسندی نہیں ہوگی، جس میں متوازن پالیسیاں آئیں گی، اور ایران کے عوام جو ہیں ان کی توقعات کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق یہاں ایک ریاست قائم ہوگی۔ تو پھر ہوا یہ کہ 8 مارچ 1979 کو خواتین کا بہت بڑے مظاہرے جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی، تودا پارٹی کے کامریڈز کے ساتھ، انقلابیوں کے ساتھ سڑکوں پہ آ گئے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایران کی حکومت جو تھی اس نے وہاں پہ ایک اخلاقی پولیس، ایک morality پولیس جو تھی اس کو عملی شکل دی، اس کو معرض وجود میں لے آئے، جس کا کام یہ تھا کہ اخلاق اور ضابطہ اخلاق کو جو وہ یہ سمجھے، حکومت اور ریاست یہ سمجھے، جو آیت اللہ اور وہاں کے جو مذہبی رہنما ہے وہ یہ سمجھیں کہ اسلام کے خلاف ہے، تو وہ جناب وہاں پہ ان کو گرفتار کر کے ایک سینٹر میں لے جایا جائے، سزا دی جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے گی، بتایا جائے گا اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو دوستو، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہاں پہ پردہ آیا، ایران میں حجاب آیا، اس کے اثرات جو تھے 1979 سے 80 کے اور 81 تک وہ پاکستان میں بڑی شدت سے آئے۔ میں اس امر کا گواہ ہوں، ان دنوں میں مجالس میں جایا کرتا تھا، تو اہل تشیع جو تھے وہ ایرانی انقلاب سے پہلے ان کی مجالس میں قطعی طور پہ کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی عورت اور مرد کی۔ میں نے عزاداری کے جلوسوں میں عورتوں اور مردوں کو اکٹھے دیکھا ہے۔ میں سب سے زیادہ بڑی مثال کوٹ کروں گا، جو میری جنریشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ مرکزی امام بارگاہ جو ہے لائل پور فیصل آباد کا، اس میں جو مجلس مین ہوا کرتی تھی عزا خانہ شبیر میں، دھوبی گھاٹ والے امام بارگاہ میں، تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ مرد بیٹھے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ النور ہاسپٹل کے آگے خواتین بیٹھی ہوتی تھی۔ چند دنوں تک اس کے آگے ایک پردہ لگایا گیا، لیکن خواتین جو تھیں انہوں نے پھر کہا کہ یہ پردہ اتار دیا جائے۔ تو دوستو،
وہ پردہ جو حائل تھا عورتوں اور مردوں کے درمیان، یہ میں 79 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 80 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کلچر ہی نہیں تھا اہل تشیع میں بھی کہ وہ اپنے آپ کو خواتین کو لپیٹا جائے، ان کو زبردستی بند کیا جائے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب ایران میں آیا ہے تو ایران میں حجاب آتے ہی، پردے کی تعلیمات آتے ہی، سختی آتے ہی وہ ایران کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں، اور آج پاکستانی شیعہ جو خواتین ہیں، آپ دیکھیے مجالس میں ایرانی برقع، ایرانی اسٹائل، ایرانی کلچر بری طرح سرایت کر گیا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں جو حکومت تھی اس نے بھی ایران کو فالو کیا، وہ ظاہر مذہبی حکومت تھی نجیب اللہ کے بعد جو آئی، وہاں جو جنگیں ہو رہی تھیں، لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو وہ وہاں پر بھی ان کا ایک کلچر بھی تھا، انہوں نے پھر مزید سختیاں کر دی پردے پہ۔ تو دوستو 44 ایئرس گزر چکے ہیں اس واقعہ کو، لیکن ایک واقعہ، ایک بچی کا قتل، 22 سالہ نوجوان لڑکی کا قتل جو ہے اس کو قتل ہی کہیں گے، چونکہ اس کو جس طرح ٹارچر کر کے مارا گیا اور اس کے بارے میں ایران کی ریاست نے جھوٹ بولا، دنیا نے اس کو معاف نہیں کیا، پوری دنیا میں مظاہرے پھوٹ پڑے، اینٹی حجاب تحریک ابھر پڑی، جو ایران میں لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں، آپ تک 14 دن ہو چکے ہیں، تو ان بچیوں نے اپنے حجاب جلائے، اپنے اسکارف جلائے، اپنے بال کاٹے احتجاج کے طور پر، تو وہ سڑکوں پہ آ گئی۔ اب ہوا یہ ہے جو بریکنگ نیوز ہے آج جمعہ کی، کہ جمعرات کے روز کل جو کابل میں خواتین تھیں انہوں نے اینٹی حجاب ایک مظاہرہ کیا کابل کی سڑکوں پہ، اور ایران کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو ہونا وہی تھا جو طالبان، وہاں کی متشدد ریاست ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے متشدد، تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، خواتین کے پاس لکھے ہوئے جو خطبے تھے، پلے کارڈز تھے، ان کو پھاڑ دیا، اور وہ خواتین جو درجن، دو تین درجن تھیں، ان کو وہاں خوف زدہ کر کے بھگا دیا گیا۔ لیکن یہ مظاہرے ابھی طول پکڑیں گے، ابھی یہ طول پکڑ رہے ہیں، اور یہ رجیم جو ہے ایرانی رجیم، اس کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ ہم تھوڑا اس پہ غور کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ صرف پردہ، حجاب یا مہسا امینی کی موت جو ہے اس کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے ان مظاہروں کا، اس کے پیچھے ایران کی ریاست کا بحران ہے۔ ایسی ریاستیں جو نظریاتی بنیادوں پہ تشکیل پاتی ہیں وہ اپنا بیانیہ، اپنا لائحہ عمل، اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرتی، چاہے ان کو جان دینی پڑے، چاہے ان کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ ان کی ریاست کا ڈاؤن فال آتا ہے تو آ جائے، عوام مرتی ہیں تو مر جائیں۔ تو ایران بھی ایک تھیوکریٹک ریاست ہے، جو آیت اللہ جو تھے انہوں نے فوری طور پہ نظریہ ضرورت کے تحت ولایت فقیہ کی فلاسفی کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا اقتدار لیا۔ پھر اس کے بعد آج 44 سالوں میں وہاں ملائیت جو ہے تیل پہ قابض ہوئی، معیشت پہ قابض ہوئی، اور اس نے عالمی طاقتوں سے پھڈے لیے، کہیں بھی عالمی طاقتوں سے کمپرومائزز نہیں کیے۔ حالانکہ اگر آپ آرکائیوز میں دیکھیں اور ڈپلومیسی میں دیکھیں تو یہاں پر ملائیت جو ہے یا حکمران طبقہ ہے، انہوں نے بہت سے کمپرومائزز ذاتی مفادات کے لیے ضرور کیے ہیں۔ اس کے لیے میں کوٹ کروں گا آیت اللہ روح اللہ خمینی جو ہیں، ان کے بارے میں امریکن اور فرانس کی جو آرکیالوجیز میں آپ کو مل جائے گا ایسا مواد جو یہ ثابت کرے گا کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ اس وقت جب آئے تھے تو وہ امریکہ کی شیر بات سے آئے تھے۔ میری یہ بات بہت سے دوستوں کو ناگوار گزرے گی، میں ان کو ہرٹ کرنے پہ دلی طور پہ معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے جو آن دا ریکارڈ ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، مجھے اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کو فراہم کر سکتا ہوں۔ تو دوستو وہاں پر پھر جو تھیوکریٹک ریاست بنی، اس نے 44 سالوں میں ریاستی بحران کی بات کر رہا تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو ایران کی معیشت ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ ہمارے ملک میں ڈالر جو ہے وہ ابھی 300 تک بھی نہیں گیا تھا، تو یہاں کے عوام کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ تو وہاں پہ 4200 ریال جو ایرانی ہے اس کے لگ بھگ امریکن ڈالر کی قیمت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہاں معیشت جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو باہمی کشمکش ہے اقتدار کی، میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو ایران کے اس وقت رہنما ہے، روحانی رہنما ہے خامنہ ای،
ان کی عمر جو ہے وہ 84 ایئرز ہو چکی ہے، اور وہ شدید بیمار ہیں، آج سے نہیں کئی ماہ سے وہ ہاسپٹل میں ہیں، اور ان کو مصنوعی بنیادوں پہ زندہ رکھا گیا ہے۔ میری یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بہت جلد ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ اور یہ حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ جب ابراہیم رئیسی کو صدر منتخب کیا گیا، تو یہ ابراہیم رئیسی وہ ہیں جو خامنائی کے بہت قریب ترین دوست ہیں، اور جو وسائل تھے ایران کے، ان میں ان کا شعر تھا۔ مثلاً یہ مشہد میں جو روضہ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کے جو امور تھے، مالی معاملات جو تھے، اس کے انچارج تھے ابراہیم رئیس ثانی۔ اور ابراہیم رئیس ثانی وہاں جو عدالتیں تھیں ان کے بھی ہیڈ رہے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں ابراہیم رئیسی جو ہیں یہ وہاں کے رہنما ہوں گے، خامنہ ای کی جگہ لیں گے۔ تو دوستو ایک تو یہ آنے والا بحران ہے، اور اس میں ایک میں اور بتا دوں کہ جو خمینی ہیں ان کے بیٹے بھی جو روحانی رہنما ہوتے ہیں اس کے امیدوار ہیں کہ فیوچر میں ان کو بنایا جائے رہنما۔ کچھ اور بھی جو ریاست کے طاقتور حلقے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار ملے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ایران کی ریاست کے جو بحران ہے، میں نظریاتی سیاست کی بات کر رہا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے بحران۔ نظریاتی ریاستیں جو ہوتی ہیں، میں اس میں مثال دوں گا رشیا کی۔ رشیا جو ہے اس نے بھی کمپرومائزز نہیں کیے تھے اپنے نظریات پہ، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی حالت کیا ہوئی تھی، اور پھر اس کا دنوں میں ہی کلیپ ہوا تھا۔ تو چونکہ وہاں کی معیشت جو تھی وہ رن نہیں کر رہی تھی، سروائیو نہیں کر رہی تھی، تو آج جو حالات ہیں ایران میں نظریاتی ریاست کے بحران کے، وہ اس کو کلیپ کریں گے، اور اس کی ریزن مہسا امینی کا حجاب بھی بن سکتا ہے، مہسا امینی کی ہلاکت بھی بن سکتی ہے۔ لیکن اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس میں بہت مرتبہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ 2019 میں ریسنٹلی مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ جو رئیسی جو ہے یہ بڑا ایک متشدد قسم کا رہنما ہے، لیڈر ہے۔ تو جب تودا پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی کے ہزاروں کامریڈز کو مروایا گیا تھا، تو یہ رئیسی تھا جو ان کو پھانسیاں دلواتا تھا۔ تو رئیسی نے ہی 2019 میں جو مہنگائی کے خلاف مظاہرے تھے ان مظاہرین پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ 1500 مظاہرین ہلاک ہوئے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 76 کے قریب، 76 کے قریب ان مظاہروں میں ایران میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، 1500 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں صحافی بھی شامل ہیں، 20 صحافی، جس پہ صحافتی عالمی تنظیموں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین سے آزادی سلب کی جاتی ہے، خواتین جو ہیں کیا ان کو اپنا حق نہیں ہے کہ وہ اب خود فیصلہ کریں کہ وہ حجاب کریں گی نہیں کریں گی؟ جیسے کہ ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ لمبے بازو کی قمیض پہنیں گی، آدھے بازو کی قمیض پہنیں گی، اسی طرح جو حجاب ایک چھوٹا سا کپڑا ہے اس کے لیے خواتین کو آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف چوائس ہونا چاہیے۔ یہ انسانی حقوق بھی بتاتے ہیں، اور بہت سے علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ ابھی کل ہی غامدی صاحب نے یہ بات بہت دبنگ انداز میں کی ہے کہ خواتین کو ریاست اگر مجبور کرے کہ وہ کون سا لباس پہنے، کس لباس میں سڑک پہ آئے، تو یہ اسلامی قوانین کے خلاف ہے اور انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو دوستو دنیا بھر میں مظاہرے جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں آنے والا جو کل ہونے والا مظاہرہ تھا خواتین کا، وہ ایک الارم ہے کہ اگر ایک متشدد ریاست میں خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے ایرانی خواتین سے یکجہتی کا اظہار کر سکتی ہیں، تو پھر پوری دنیا میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ نعرہ جو ہے نا، زن، زندگی اور آزادی، یہ پوری دنیا کی خواتین کا نعرہ بن چکا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ایک موقف جو ہے ایرانی حکومت کا، تاکہ دو طرفہ موقف ناظرین کے سامنے آ جائے، وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت کا جو پہلا موقف تھا مہسا امینی کی ہلاکت پہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہارٹ کی مریضہ تھی، اس کو ٹیومر تھا، برین ٹیومر تھا، تو یہ اس کو ایک فزیکل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے، یہ فزیکل پرابلم کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو ہے ایران کی ریاست، اس کا موقف یہ ہے حکومت کا، ملاؤں کا، کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے ویسٹ کی، امریکہ کی۔
تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ ان کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں ہوتے؟ تو دوستو، بات یہ ہے، ناظرین، بات یہ ہے کہ سعودی عرب تو ریفارمز کر رہا ہے، وہاں تو خواتین کو ڈرائیونگ کی آزادی مل رہی ہے، وہاں ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلیمان، وہ نئی ریفارمز لے کے آ رہا ہے۔ تو ایران میں بھی ایسے ہی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ میں نے حکومتی موقف جو آپ کو دیا ہے، تو یہ اس سے آپ سہمت ہوں یا نہ ہوں، اور جو میرے دوست، مجھے بہت سے دوست ہیں میرے جو شیعہ مسلک کے میرے قریبی دوست ہیں، میرے انتہائی محترم دوست ہیں، ان سے میری کئی دنوں سے ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ حقائق پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہے تو ان کا حق ہے، وہ نیچے کمنٹس میں کریں، اور اگر مجھ سے وہ روایتی طور پہ جس طرح وہ کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ بحث ڈبیٹ کے ساتھ، میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ تو میں نے جو حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس میں میں نے کسی طرح کی مبالغہ آرائی، تعصب اور اس میں صحافتی بددیانتی نہیں لے کر آیا۔ تو میرا خیال ہے آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئے گی تو آپ یقینی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آپ دوستوں کے لیے نیک تمنائیں اور بہت سی آپ کے لیے دعائیں، تو دعا کیجئے کہ، اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیجئے کہ یہ جو خواتین کی آزادی صرف اسلامی ملکوں میں سلب نہیں ہوتی، یورپ میں بھی جب ایک خاتون کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، اس کو کلبس میں ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اشیاء کی فروخت کے لیے جب اس کو پروڈکٹ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ کیپٹلزم، سرمایہ داری نظام جو ہے، اس نے عورت کو بھی ایک جنس اور ایک چیز بنا کے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو خواتین کی جدوجہد ہے جو ابھی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اینٹی حجاب، تو امید ہے کہ یہ دنیا بھر کی خواتین کو انسانی حقوق کے جو رائٹس ہیں وہ دلانے میں کامیاب ہوگی۔ آپ سلامت رہیے۔